والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین گرامی، قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کی وجہ سے بہت سارے فتنے آخری زمانے میں رونما ہوں گے. ویسے تو آخری زمانہ پرفتن دور ہوگا. فتنوں کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ زندہ لوگ موت کی تمنا کریں گے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کی طرف لپکو، جلدی کرو. جتنا جلد ہو سکے نیک عمل کر لیا کرو، کیونکہ جب فتنہ چھا جائے چاہتے ہوئے بھی نیک عمل نہیں کر پاؤ گے. اور آخری زمانے میں جو فتنے ہوں گے، ان فتنوں کی دو بنیادی وجہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. کہا کہ یہ پیٹوں کی خواہشات اور شرمگاہوں کی خواہشات کی بنیاد پر یہ فتنے ہوں گے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومدلات الفتن. کہا کہ تم پر مجھے جو سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے وہ ہے تمہارے پیٹوں اور تمہارے شرمگاہوں کی وجہ سے جو گمراہ کرنے والے فتنے رونما ہوں گے. اور اسی لیے نبی نے فرمایا کہ جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ دو چیزیں، ایک جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری جو اس کے دو پیروں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ. آج اس کی چندہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب آیا ہیں، واضح ہیں کہ آج پیٹ پالنے کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. پیٹ پالنے کے لیے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے دین کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں. پیٹ پالنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا رہے ہیں. چند ٹکوں کے بدلے میں قتل اور مرڈر تک کر دے رہے ہیں. بھائی بھائی میں نفرت اور دشمنی ہے. قریبی رشتہ دار سے اتنی دشمنی رکھتے ہیں جس کی حد نہیں ہے. یہ کس بنیاد پر؟ صرف پیٹ بھرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے. اور دوسری وجہ ہے شرمگاہ، کہ انسان نفسانی خواہشات کے لیے، شرمگاہ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آج کی دنیا تو ایسے لگتی ہے کہ گویا کہ شہوت کی ماری ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. حد تو یہ ہے کہ جانور بھی اس طرح کے سلوک نہیں کریں گے جیسے آج کل یہ انسان کر رہے ہیں، جو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے یہ فتنے سر چڑھ کے بول رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. دوسری علامت، بارش بہت ہوگی لیکن بارش سے فائدہ نہیں ہوگا. آخری زمانے میں بارش بہت ہوگی لیکن اس بارش سے فائدہ نہیں ہوگا. آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اتنی بارش، بہت بارش ہو رہی ہے. بعض علاقہ سوکھتا ہے تو بعض علاقہ ڈوبتا ہے. ہمارے اسی ملک کی بات ہے. اور بارش تو بہت ہو رہی ہے لیکن بارش سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے.
جیسے اناج اگانا چاہیے، غلہ جات جیسے ہونا چاہیے، پہلے جیسے ہوتے تھے، اب کچھ نہیں. تو بارش فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. پھر اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ قریش فنا ہو جائے گا. قریش کا وہ قبیلہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ آئے، قریش کا قبیلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ کوئی قریش کا نام لینے والا نہیں ہوگا. ابو ہریرہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرع قبائل العرب، اسرع قبائل العرب فناء، کہ عرب کے قبائل میں سے فنا ہونے والی قوموں میں سے، قبیلوں میں سے سب سے پہلا قبیلہ ہوگا قریش. کہ قریب ہے کہ یہ قریش کا قبیلہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہوگا. اور یہ اس وقت کی بات ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ لِشَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، عرب کی ہلاکت و بربادی ہے ایک شر اور فتنے کی وجہ سے جو ان سے قریب آ چکا ہے. لوگ اس حدیث کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، غلط مفہوم پیش کرتے ہیں اپنے دل کی بھڑاس مٹانے کے لیے. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو حرمین شریفین عربوں میں آج تک صحیح اسلام ہے، توحید پر قائم ہے، تو فٹ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، عربوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. مطلب عرب یہ گمراہ ہو جائیں گے، ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ کہا کہ عربوں کے لیے گمراہی نہیں کہا، ویلن کہا، ہلاکت و بربادی ہوگی. لشر قد اقترب، اور وہ بھی کس سے؟ کہ ایک شر اور فتنے کی وجہ سے جو ان سے قریب آئے گا. اور وہ شر اور فتنہ کیا ہے؟ نبی نے اسی حدیث میں، پوری حدیث پڑھو، اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج جس کو اللہ نے بند کر دیا ہے وہ اس دیوار کو اتنا سوراخ کر چکے ہیں، جب یاجوج و ماجوج کی قوم آ جائے گی عرب کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، سب کو تہس نہس کر دیں گے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو ظاہر سی بات ہے جب عربوں کو ختم کر دیا جائے تو قبیلہ قریش بھی ختم ہو جائے، کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے آخری زمانے میں درندے اور بے زبان چیزیں بات کریں گی. درندے بے زبان چیزیں بات کریں گی، وہ چیزیں جن کے اندر زبان نہیں ہے لیکن بات کرے گی. کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جس نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بے زبانوں کو بھی زبان عطا کر سکتا ہے. اور اللہ نے دنیا میں اس کی مثالیں دی ہیں، دنیا میں اس کی مثال دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی ایک گائے پہ سواری کر رہا تھا، تو اس گائے نے اس سے بات کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہمیں سواری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں سواری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمارا کام تو دوسرا ہے، تم یہ کام مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ گائے نے بات کی ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری میں اور ایک روایت ہے، ایک چرواہا بکروں کو چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، آنے کے بعد ایک بکری لے کے بھاگا، یہ بھی بہت بھاگنے والا تھا، پیچھا کر کے اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا، اس کے چنگل سے نرغے سے چھڑا لیا. جب لے کے واپس آ رہا تھا اس بھیڑیے نے کہا اللہ نے مجھے جو رزق دیا ہے، روزی دیا ہے، تم میری روزی روٹی کو کیوں چھین رہے ہو؟ ارے بڑا پریشان ہوا، ارے بھیڑیا بات کر رہا ہے. اللہ کے رسول سے جا کر کہا، تو اس کے بعد ابوبکر عمر بھی وہاں پر تھے، سب نے اس کی تصدیق کی ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے زبانوں کو بھی زبان دے سکتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بہت ساری دکھائی ہے. اب اس طرح کی چیزوں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقل لڑاتے ہیں اور کچھ چیزوں میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. جیسے کہتے بھائی یہ دیکھو ابھی جو روبو آ گیا، ہاں آپ
کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ سے وہ بات کرتا ہے. تو یہ بے زبان چیزوں کی بات کرنے کا مطلب ہے حدیث کا بیک گراؤنڈ، حدیث کا مفہوم ایسا نہیں ہے. باقاعدہ جیسے آخری زمانے میں زمین سے ایک چوپایا نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا. تو حدیث میں جیسے ہیں ہمیں ویسے ہی رکھنا چاہیے، اس کے ہیر پھیر اور تعویلات یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور علامت یہ ہے کہ عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی. اور میں نے کہا کہ ہر علامت غلط نہیں ہے. وہ عرب جہاں پر پانی کے لیے لوگ ترس جاتے تھے، ہریالی کے لیے لوگ تڑپ جاتے تھے، آج دیکھو وہ عرب ریگستان نہیں. اب عربوں میں کیا بہترین باغات، کیا پارک، کیا روڈ، کیا سڑک، کیا بلڈنگ، کیا عمارتیں. کیا ایک زمانہ تھا یہ لوگ خانہ بدوش تھے، ریگستان میں چلتے تھے، نہ کپڑے نہ کچھ اور، لیکن آج دیکھو ان کی کیا آن بان اور شان ہے. تو یہ بھی آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اسی طرح سے آخری زمانے کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ کچھ لوگ بادشاہ بنیں گے اور وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ جہاں یا شاہن شاہ ایسے القاب استعمال کریں گے. شاہن شاہ، شاہن شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، اور یہ لفظ صرف اللہ کے لیے زیب دیتا ہے. اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے یہ لفظ رکھنا یہ غلط ہے. لیکن آخری زمانے میں لوگ حکومت اور سلطنت کے نشے میں اتنا چور ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہی سب کچھ ہے، یہ ہے تو ممکن ہے. ہاں سنتے نہیں سنتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے اب تو میں شاہوں کا شاہ ہو گیا، بادشاہوں کا بادشاہ ہو گیا. اور نبی نے فرمایا ایسے وقت میں لوگوں کے جو بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوں گے کون؟ نبی نے فرمایا لکع ابن لکع، کمینے کی اولاد کمینہ. یہ نبی کے الفاظ ہیں. معاشرے کا سب سے گھٹیا انسان، سب سے کمینہ انسان لوگوں کے بڑے بڑے معاملات میں بات کریں گے اور بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوں گے. سب سے گھٹیا انسان، سب سے بڑا جھوٹا، مکار، عیار، گنہگار، دھوکے باز، ایسے اور جو کمینہ جس کے کئی پرکھوں سے گویا کہ ان پر جو ہے لوگوں کو ستانے پریشان کرنے کا دھبا ان کے سروں پہ ہوگا. ایسے لوگ بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو کر لوگوں کے بڑے بڑے معاملات میں بات کریں گے، اور جو خاندانی لکھے پڑے لوگ ان کے سامنے کچھ نہیں، سب ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے. اور یہ جو جاہل، کمینہ، جھوٹا، مکار، دھوکے باز یہ بڑے بڑے وعدے کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور لوگ انہی کو امانت دار سمجھیں گے، انہی کو سچا سمجھیں گے. اور جو امانت دار ہیں ان کو لوگ خیانت کرنے والے سمجھیں گے، اور جو سچے ہیں ان کو جھوٹا تصور کریں گے. شاہنشاہ، شاہ جہاں یعنی جہانوں کا بادشاہ، اس طرح کے القاب ٹھیک نہیں ہے. اور یعنی ان کو گویا کہ الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا جائے گا. لوگ کیا کیا کر رہے دیکھو، تصویریں بنا کر پوجا پاٹ بھی ہے، ان کے نام سے عبادت گاہیں بھی ہو رہی ہے، اور یہ تصور دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ باقاعدہ یہ ہے تو سب ممکن ہے. یہ اللہ کے اوصاف میں سے ہے. انسان یہاں تک بھی پہنچ جائیں گے، اور ہر غرور کا سر نیچا. جب مغرورہ کی حد سے زیادہ آ جائے، غرور جب حد سے زیادہ بڑھ جائیں، اللہ کا یہ قانون یاد رکھیے، جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی چیز سے اس کو ذلیل کرتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی چیز سے اس کو ذلیل کرتا ہے. اور مغرور کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے کر رہے گا. ظالم اپنی قبر خود کھودتا ہے، اپنے پیر میں کلہاڑی خود مارتا ہے. مظلوم کو اللہ والے بننا چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اللہ والے بن جاؤ. مظلوم تم اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو، آہ رکھو، اللہ تمہارے لیے کافی اور شافی ہو جائیں. حاضرین، اسی طرح سے ایمان، آخری زمانے میں ایمان حرمین میں محصور ہو کے رہ جائے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، ان کے سامنے یہ حدیث نہیں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں
ایمان سمٹ کے کہاں رہ جائے گا؟ مکہ اور مدینے میں۔ صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور صحیح بات، توحید، صحیح باتیں وہاں تک محدود ہو جائیں گی اور سارے لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ آج ہم یہ بھی رفتہ رفتہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تقریباً یہ باتیں آ رہی ہے۔ چھوٹی علامتوں میں سے آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بڑی علامتیں شروع کریں گے کہ اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے۔ اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے۔ ایماندار لوگوں کو لوگ عجیب طریقے سے دیکھیں گے، ہاں، دیکھ کر ان کی ٹوپی داڑھی، ان کا حلیہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں، آپ کو پہچاننے والا پہچانتا ہے کئی سالوں سے، ہاں، لیکن اب آپ کو دیکھے گا تو عجیب صورت بنا کر دیکھے گا۔ آپ محسوس کر رہے نہیں کر رہے ہو؟ کسی کے ساتھ آپ کے سالوں سال کی دوستی ہوگی، کسی غیر مسلم کے ساتھ بچپن سے آپ نے بچپن بتا ہے، گزارا ہے، ایک ساتھ کھائے ہیں، پیے ہیں، سب کچھ کہے ہیں، آج دیکھو آپ اس کے سامنے اجنبی لگتے ہیں۔ ہاں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے۔ یہ حالتیں ہیں کہ اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے، اجنبی ہو جائیں گے۔ ایمان اور اہل ایمان ایسے لوگوں کو لوگ ڈھونڈنا پڑے گا، کہیں ایمان والے ہیں، کہیں صحیح عقیدے والے ہیں، یہ اجنبی ہو جائیں گے۔ یہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ حالات جب بن جائیں کہ کوئی اللہ کہنے والا نہ ہو، اتنا فتنہ پھیل جائے کہ کعبے کو بھی ڈھا دیا جائے گا، ہاں، کعبے کو بھی ڈھا دیا جائے گا، سب ختم ہو جائیں، دنیا برائیوں کی آمد گاہ بن جائے، برائی برائی برائی، اس وقت تباہی اور بربادی آئے گی، قیامت قائم ہوگی۔ اور اس سے پہلے بڑی بڑی کچھ علامتیں نبی نے فرمایا، جب بڑی علامتیں شروع ہو جائیں، ایک کے بعد دیگرے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائیں اور بہت جلد دنیا فنا کی طرف روا دوا ہو جائیں، انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو بڑی علامتیں خاص طور سے ترتیب کے ساتھ، ترتیب میں تھوڑا اختلاف ہے، پھر بھی انشاءاللہ اجتہادی بات جو انشاءاللہ بتائیں گے کہ سب سے پہلے بڑی علامتوں میں سے کیا ہو، جیسے دجال، اور دجال کے بارے میں نبی نے خود فرمایا آخری زمانے میں دجال کا ذکر ہی اٹھ جائے گا۔ آج ہم اور آپ سنیں کہ دجال کے بارے میں کتنے بار سنتے ہیں ہم لوگ، جبکہ نبی نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا نہیں۔ اور آخری نبی نے تو دیکھو ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ کو من فتنۃ المسیح الدجال تشہد میں پڑھنا ہے، اتنا ڈرایا ہے۔ اور آج دجال کے بارے میں محراب و منبر سے بیان ہی نہیں ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں میں چیپٹر آخر میں آتا ہے، یہاں تک کہ علماء کو بھی پڑھاتے پڑھاتے سلیبس وہاں پہنچتا نہیں ہے، وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے یہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی جلدی اس کو ختم کر کے چھوٹی علامتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، یہ جو اہم ہے دجال۔ پھر مہدی کے بارے میں بڑے غلط فہمی آئے، مہدی اور مہدی ظہور مہدی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج ہے اور دیگر جو آخری زمانے کی بڑی بڑی علامتیں، ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ معلوم کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھیں، پھر زمانہ وہی ہوگا کہ مسلمان اجنبی ہو جائیں گے، مسلمان خود اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں چاہیں گے۔ آج حالت ہے، کیوں؟ مسلمان کہیں گے تو پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے میرے ساتھ، یہاں میری روزی روٹی چھن جائے گی، ڈیوٹی چلی جائے گی، دوسرے لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے حالتیں آ جائیں گی۔ دین و ایمان کی خاطر آزمائش ہو اور دیندار بنو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کیونکہ روزی روٹی اور موت کا ذمہ دار اللہ ہے، دنیا والے نہیں ہے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو آخری زمانے کی فتنوں سے محفوظ رکھیں، الہ العالمین جب تک رکھنا، دنیا میں ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان و اہل عیال کی حفاظت فرمانا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔